أشهد أن محمد رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، 1947 میں جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو دوسری عالمی جنگ کے شعلے تو بجھ چکے تھے، البتہ بہت سی جگہوں سے دھواں اٹھ رہا تھا. خاص طور پر ہیروشیما اور ناگاساکی سے جلی ہوئی انسانی لاشوں کی بدبو ایشیا کی فضا کو مسلسل متعفن کر رہی تھی. امریکہ اور سوویت یونین جو فاتحین بن کر ابھرے تھے، بڑے ہال میں میز کے گرد بیٹھ کر دنیا کو اپنے اپنے حساب اور اپنے اپنے مفاد کے مطابق تقسیم کر چکے. دنیا دو بڑے دھروں میں تقسیم ہو گئی، لیکن ان فاتحین کے مابین زبردست نظریاتی بود تھا. سوویت یونین 1917 کے معاشی انقلاب کی گرفت میں تھا، جس نے اسٹیٹ کنٹرول اکانومی کا تصور دیا تھا، جس میں نجی ملکیت کی نفی تھی، جبکہ امریکہ سرمایہ دارانہ نظام کی گرفت میں آ گیا تھا، جس میں فری مارکیٹ اکانومی کا تصور تھا. گویا دونوں نئی سپر طاقتوں میں نظریاتی طور پر بعد المشرقین تھا. سوویت یونین بے خدا اور مذہب دشمن نظام کا قائل تھا. امریکہ بھی اگرچہ بنیادی طور پر سیکولر ریاست تھی، لیکن وہ مذہب کو کمیونزم اور سوویت یونین کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا. پاکستان چونکہ ایک نظریاتی ریاست تھی اور اسلام کی بنیاد پر قائم ہوا تھا، لہٰذا امریکہ اور پاکستان کا قرب فطری محسوس ہوا. بھارت کی بنیاد سیکولرزم پر تھی اور مذہب کو ریاست کی بنیاد بنانا ان کے نزدیک غلط تھا. لہٰذا بھارت اور سوویت یونین منطقی طور پر ایک دوسرے کی طرف بڑھے اور قریب آئے. چین بھی ایک مذہب دشمن ریاست کے طور پر سامنے آئی، لہٰذا آغاز میں اس کے تعلقات بھی سوویت یونین سے اچھے تھے. چین میں سوشلزم کا نعرہ لگا تھا، جسے آپ کمیونزم کا چھوٹا بھائی کہہ سکتے ہیں. پنڈت نہرو تقسیم ہند سے پہلے ہی سوشلزم کا نعرہ لگا چکے تھے، لہٰذا چین بھی بھارت کے قریب آ گیا اور جنوبی ایشیا ہندی چینی بھائی بھائی کے واشگاف نعروں سے گونج اٹھا. امریکہ کے سرمایہ دارانہ نظام کو کمیونزم اور سوشلزم سے شدید خطرہ محسوس ہو رہا تھا. جنوبی ایشیا میں صرف پاکستان تھا جو امریکہ کا ساتھ دے سکتا تھا، لہٰذا امریکہ نے پاکستان کو سینٹو جیسے معاہدوں میں جکڑ لیا اور پاکستان کو اس وقت کے جدید اسلحہ سے لیس کر دیا. علاوہ ازیں وہ رضا شاہ پہلوی کو بھی ایران واپس لے آیا اور اس کی بھی خوب پیٹھ ٹھوکی. بھارت کا وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو ایک ہوشیار بلکہ عیار شخص تھا. وہ جانتا تھا کہ سوویت یونین جو کچھ بھی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں امریکہ سے بہت پیچھے ہے اور اس کی اسلحہ کی کوالٹی امریکہ سے کم تر ہے. پنڈت نہرو نے 1962 میں ایک ڈرامہ رچایا، اپنے تمام نظریات وغیرہ بھار میں پھینکے اور چین سے سرحدی جھڑپ منہ لے لی اور اس کا پروپیگنڈا یوں کیا جیسے ایک مکمل جنگ ہونے کو ہے. امریکہ جس کی دوست کشی اور بے وفائی مثالی ہے، اس نے پاکستان سے یوں منہ موڑا جیسے کوئی تعلق تھا ہی نہیں اور بھارت میں اسلحہ کے ڈھیر لگا دیے. بہرحال 1962 میں بھارت کو چین سے ایسی مار پڑی جو تاریخ کا حصہ بن گئی، لیکن پنڈت نہرو کا مقصد حل ہو گیا تھا. اسے امریکی اسلحہ کی ضرورت تھی جو اسے مل گیا. ہم ناظرین کو اس تفصیل سے بتانا یہ چاہتے تھے کہ 1962 میں دونوں ممالک
یعنی بھارت اور چین کے درمیان کوئی سنگین مسئلہ نہیں تھا۔ آج پھر لداخ میں چین اور بھارت آمنے سامنے ہیں۔ اگرچہ آج بھی دونوں ممالک کے درمیان فوری طور پر کسی بڑی جنگ کی توقع نہیں، لیکن یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ آج مسئلہ بڑا سنگین ہے۔ آج دونوں اقتصادی اور عسکری لحاظ سے بہت طاقتور ہو چکے ہیں۔ آج یہ مسئلہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا، وہ اس لیے کہ چین کے لیے BRI اور سی پیک صرف اس کی عزت اور ناک کا مسئلہ نہیں، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ اقتصادی لحاظ سے اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اگر چین ان علاقوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے جن پر حال ہی میں اس نے قبضہ کیا ہے تو گویا وہ سی پیک کو اپنے دشمن کے حوالے کر رہا ہے۔ لہٰذا چین اس علاقے کو تو خالی کر سکتا ہے جس علاقے کو خالی کرنے کے باوجود اس کا سی پیک منصوبہ محفوظ و مامون رہتا ہے، لیکن اس بھارتی علاقے کو کسی صورت خالی نہیں کرے گا جہاں سے بھارت سی پیک کے راستے کی رکاوٹ بن سکے۔ بھارت نے حماقت، ضد بازی اور پاکستان سے بغض میں اس مسئلے کو اپنے لیے سنگین بنا لیا ہے۔ بھارت کو سی پیک سے صرف یہ دشمنی ہے کہ اس سے پاکستان کو فائدہ پہنچے گا۔ حالانکہ بھارت اگر سی پیک کے حوالے سے چین سے تعاون کرتا تو وہ پاکستان سے بڑھ کر سی پیک سے فائدہ اٹھا سکتا تھا، لیکن حسد بری بیماری ہے۔ فرد ہو یا قوم، حسد کی آگ میں خود ہی کو جلا لیتی ہے۔ علاوہ ازیں یہ سی پیک تو اصلاً امریکہ کی اقتصادیات اور تجارت کے لیے موت کا پیغام ہے، اور بھارت اس وقت پاکستان کی دشمنی میں اندھا ہو کر مکمل طور پر امریکہ کی گود میں جا چکا ہے۔ اس نئی دوستی میں امریکہ نے بھارت کو بہت فائدے دیے ہیں، لیکن امریکن کسی صورت فری لنچ کے قائل نہیں ہوتے۔ اب وہ بھارت کو دھکیل رہے ہیں کہ چین کی راہ میں رکاوٹ بن جاؤ۔ وہ ہماری عالمی بادشاہت کو چیلنج کر رہا ہے اور ہمارا تخت ڈاواں ڈول ہے۔ اس کام کے لیے امریکہ نے پاکستان پر بھی دباؤ ڈالا تھا، لیکن پاکستان کے انکار پر اب اس کا اس حوالے سے سارا انحصار بھارت پر ہے کہ وہ چین کے گھیراؤ اور محاصرے میں کلیدی رول ادا کرے۔ اب بھارت کے لیے آگے گڑھا پیچھے کھڈا ہے۔ اگر وہ چین کے خلاف امریکہ کے مفاد میں آگے بڑھے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کے لیے حالات 1962 سے بدتر ہیں، اور اگر امریکہ کو انکار کرے تو امریکہ دوستی میں اسے اٹھا کر جتنا اوپر لے گیا ہے وہ اوپر سے اتنے ہی زور سے نیچے پٹخ دے گا۔ میدان جنگ پر نظر دوڑائیں تو بھارت اور چین کی مشترکہ سرحد کل 4056 کلومیٹر طویل ہے۔ اس سرحد کا مغربی حصہ LAC یعنی لائن آف ایکچول کنٹرول کہلاتا ہے۔ درمیانی چھوٹا سا حصہ غیر متنازع ہے۔ مشرق میں مکمہن لائن ہے۔ یہاں ایک پنگونگ نامی جھیل ہے جو 134 کلومیٹر لمبی ہے اور 7.5 کلومیٹر چوڑی ہے۔ 1962 میں بھی چین نے اس سمت سے حملہ کیا تھا۔ بھارت کو اب بھی یہی خطرہ ہے کہ چین ادھر سے ہی حملہ کرے گا۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ اس وقت کسی مکمل جنگ کا خطرہ نہیں، لیکن یہ عرض کیے بغیر بھی نہیں رہ سکتے کہ معاملہ وقت کا ہے۔ یہ جنگ ہمیشہ کے لیے نہیں ٹلے گی۔ اب بڑے مفادات نے مسئلہ کو سنگین بنا دیا ہے اور اس کی سنگینی بڑھتی چلی جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ دونوں ممالک پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ جائیں گے۔ اس لیے امریکہ بھارت کو مسلسل پش کرتا چلا جائے گا۔ BRI منصوبہ اگر پائے تکمیل کو پہنچ جاتا ہے تو امریکہ کہیں کا نہیں رہے گا، اور اگر چین اس منصوبے کو مکمل کرنے میں ناکام ہوتا ہے تو اس کا سارا کھیل خراب ہو جاتا ہے۔ پھر امریکہ کے لیے چین کا محاصرہ ممکن ہو جائے گا۔ تب شاید وہ چین کا دونوں طرف سے گھیراؤ کرے۔ زمینی لحاظ سے جنوبی ایشیا کے ممالک کو ساتھ ملا کر سمندر کے راستے آسٹریلیا، جاپان، فلپائن،
ملیشیا کے ذریعے، اور یہاں بھی وہ بھارت کو استعمال کر سکتا ہے۔ اس وقت کشیدگی صرف لداخ کے حوالے سے ہے، لیکن ایک دوسرا محاذ آہستہ آہستہ سلگ رہا ہے اور وہ سکم کا محاذ ہے۔ یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اس محاذ پر بھارت چین کے سامنے بہت کمزور ہے۔ ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تقسیم ہند کے وقت تاج برطانیہ کی مہربانیوں اور نوازشوں کی وجہ سے بنگال کو مغربی اور مشرقی بنگال میں تقسیم کرتے وقت بھارت کی 6 ریاستوں آسام، ناگالینڈ، منی پور، میزورام، تریپورہ، میگھالیہ کو بھارت سے زمینی طور پر ملانے کے لیے خاص طور پر راستہ دیا گیا تھا، جس کا نام سلیگوڑی کوریڈور ہے، جسے عرف عام میں چکنز نیک کہتے ہیں۔ بھارت نے جب سکم کو ضم کیا تو ان ریاستوں کی تعداد 7 ہو گئی۔ اس راستے کو مرغی کی گردن کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ راستہ صرف 22 کلومیٹر چوڑا ہے۔ اگر چین آگے بڑھ کر اس راستے کو بند کر دے تو مرغی کی گردن مروڑی جائے گی اور بھارت کا اپنی ان 7 ریاستوں سے زمینی تعلق ختم ہو جائے گا، اور ان تمام ریاستوں میں آزادی کی تحریک چل رہی ہے۔ ان کا بھارت سے آزاد ہو جانا یقینی ہو جائے گا۔ حال ہی میں جو بھارت اور آسٹریلیا کے مابین ایک دوسرے کے فوجی اڈے استعمال کرنے کا معاہدہ ہوا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ گویا سمندری راستے سے بھی چین کے گھیراؤ کو تیزی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے، لہٰذا بھارت لداخ سرحدی جھڑپوں کو بڑی جنگ کا آغاز سمجھنا چاہیے۔ متحارب فریقین اپنے پسندیدہ محاذ کھولنے کے لیے مناسب وقت کا تعین کریں گے، جس میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن مستقبل قریب میں یہ جنگ ہو کر رہے گی، کیونکہ ایک شیطانی قوت کو اس جنگ کی بڑی ضرورت ہے۔ وہ ایک طرف کرونا کی آڑ میں امریکہ سمیت دنیا کی معیشت کو تباہ کر رہی ہے۔ ایک اطلاع کے مطابق امریکہ میں سفید سیاہ فام فسادات کی پشت پر بھی وہ ہے۔ دوسری طرف اس خطے کو جنگ میں دھکیل کر اور تباہی و بربادی پھیلا کر یہ شیطانی قوت اس عالمی قوت کے مرکز کو، جسے وہ عالمی جنگوں کے ذریعے برطانیہ سے امریکہ لائی تھی، اور اب جو تباہی و بربادی دنیا میں پھیلائی جائے گی، اس سے وہ عالمی قوت کا مرکز اسرائیل پہنچ جائے گا۔ یہ ہے اصل منصوبہ بندی جس کی پیش بندی ہونا چاہیے۔ افسوس اور تشویش کی بات یہ ہے کہ مسلمان یا تو اس شیطانی قوت کے آگے سرنڈر کر چکے ہیں یا ہاتھ پر ہاتھ دھرے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا، لیکن اونٹ کا گھٹنا باندھنے کے بعد۔ اللہ تعالی ہمیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر حقیقی مسلمان بنائے تاکہ ہم امت وسطیٰ کا رول ادا کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔